الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. یہ جبر، اکراہ اور رضا، یہ کیا چیز ہے؟ چونکہ آج کل اس پر بات ہو رہی ہے تو ہم چند منٹ میں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اور کچھ اس کے ساتھی اپنی لونڈیوں سے پیشہ کرواتے تھے۔ غلاموں سے تو لوگ مزدوری کرواتے تھے، اور غلام جو کماتا تھا وہ مالک کا ہی ہوتا تھا۔ غلام کے کوئی رائٹس نہیں تھے، اسے صرف روٹی ملتی تھی، سمجھ لیں آپ۔ اب عورت جو ہے وہ تو مزدوری کر نہیں سکتی تھی، لہذا اس سے یہ پھر تجارتی بنیادوں پر پیشہ کرواتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم انہیں بدکاری پر مجبور مت کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے انہیں مجبور کیا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ پاک ان کی اس مجبوری کے پیش نظر بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انہیں اس بدکاری کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کا گناہ بدکاری کروانے والوں پر ہوگا، اس کے آقا پر ہوگا۔ اسی طرح جبر کوئی گن کن پٹی پہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یا حلق پر خنجر رکھنے کا نام ہی نہیں ہے۔ جبر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جس طرح ایک قیدی کی بیوی کو بستر پر بلایا جائے، یہ لالچ دے کر اور یہ ڈرا کر کہ اگر تم نے مجھے خوش نہ کیا تو تمہارے شوہر پر تشدد کیا جائے گا، اس کے خلاف ایکسٹرا کیسز بنائے جائیں گے، ساری زندگی جیل میں سڑے گا، اور پھر اس کا کونا کونا چومنا اور اس کی وادی وادی گھومنا، یہ جبر۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورت کی کوئی کن پٹی پہ گن رکھی ہوئی تھی، عورت ساتھ دے رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بالرضا کر رہی تھی۔ بالرضا نہیں، یہ اکراہ ہے، یہ جبر ہے۔ اور یہ کرنے والے پر جس طرح مفتی صاحب کے معاملے میں پورا سوشل میڈیا آگ لگ گئی ہے، اسی طرح اس سابقہ جسٹس کے خلاف بھی اسی طرح آگ لگتی۔ یہ مفتی والے سے بڑا جرم ہے، ظلم ہے۔ ایک تو اس کا شور اندر کیا ہوا ہے، اور دوسرا اس کی عصمت لوٹی جا رہی ہے۔ ایسے پتہ چلا پورے ملک کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ وہ جو دیگچوں پر سو موٹو ایکشن لیتا تھا وہ بابا رحم تھا، ہزاروں اور لاکھوں کیسز پڑے ہوئے تھے، اور وہ جا کے ہوٹلوں کے وہ جو ایک اے سی کا کام تھا، اسسٹنٹ کمشنر کا، اور ایک میجسٹریٹ درجہ 30 کا، ملک کا چیف جسٹس جا کے دیکھچے جو ہے ان میں گردنے دے دے کے تو کر رہا تھا، صرف خبروں میں رہنے کے لیے، چینلز میں رہنے کے لیے وہ یہ سارے ڈرامے کر رہا تھا۔ اس نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، اور وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھا۔
یہ ہوتا ہے کہ جی کمزور کو تو پکڑ لینا اور طاقتور کو چھوڑ دینا. خیر، جبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو فیل کرنے کی دھمکی دیں، بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دیں، اس کو مدرسے سے نکالنے کی دھمکی دیں اور پھر خوش کرنے کا مطالبہ کریں. یہ جبر ہے. ضروری نہیں کہ گن رکھی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ کے اس پر تب ہی جبر ہے. وہ جو کچھ بھی اب کر رہا ہے وہ کسی دھمکی کے اور کسی ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ اکراہ اور جبر ہے. لہذا وہ لوگ جو دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی لڑکا جو تھا وہ پوری طرح کوآپریٹ کر رہا تھا اور فلان کر رہا تھا، ڈینگ کر رہا تھا، وہ یہ سب کچھ اس خوف کی وجہ سے کر رہا تھا جس کی تلوار اس کے سر پر لٹکائی گئی تھی. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ لڑکا ایسے کر رہا تھا، لڑکے کی مجبوری ہے. تو استاد کا شاگرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا وہ جبر ہی ہوتا ہے. وہ اپنی اتھارٹی استعمال کر رہا ہوتا ہے ڈرانے کے لیے اس کو. جنگوں میں جو وار کرائمز ہوتے ہیں اور جن کی سزا دی جاتی ہے وہ جرنیلوں کو دی جاتی ہے، سب آرڈینیٹ کو نہیں. وہ سپاہی تھا، ڈسپلن کے تحت اس نے حکم ماننا تھا. اس نے جو بھی کیا ہے آرڈر دینے والا اس کا ذمہ دار ہے. لہذا جرنیلوں کے جو ہے وہ پھر بین الاقوامی عدالتوں میں اور چلتے مقدمے ان کے پھر وار کرائمز کے. اسی طرح ملک کا وزیر اعظم جب کاروبار کرتا ہے اور وہ جو بڈ دیتا ہے کسی آکشن کی اور کسی ٹھیکے کی، تو وہ ضروری نہیں کہ کوئی دھمکی دے، اس کا عہدہ ہی دھمکی ہے. اس کے مقابلے میں یا تو کوئی بڈ لی نہیں جاتی، لی جاتی ہے تو کبھی منظور نہیں کی جاتی. لہذا یہ جبر ہے، یہ نفسیاتی جبر ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی نکلے تو آپ نے دیکھا کہ اونٹ لوگ بیچ رہے تھے اس لیے کہ اونٹ قحط سالی تھی اور اونٹ مر رہے تھے. تو آپ نے منڈی میں دیکھا کہ دبلے پتلے بس چمڑا منڈے ہوئے اونٹ ہیں. ان میں ایک اونٹ جو ہے وہ بڑا پرگوشت اور حشاش بشاش اور ماشاءاللہ. آپ نے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ عبداللہ کا اونٹ ہے. آپ نے کہا کون سا عبداللہ؟ نے کہا جی عبداللہ ابن عمر، آپ کے بیٹے کا ہے. آپ واپس تشریف لائے اور سیدھے عبداللہ ابن عمر کے گھر گئے، دروازہ بجایا اور باہر سے آواز دی. عبداللہ بن عمر کھانا کھا رہے تھے، وہ اسی حالت میں اٹھ کر باہر آئے. جی ابا جی، آپ نے فرمایا یہ فلاں 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 نشانیوں والا اونٹ تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا جی. آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اسے پینے دو، پہلے اس کو پینے دو. یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، پہلے اس کو چرنے دو، کچھ بچے گا تو دوسروں کے اونٹ چریں گے. تیرا اونٹ پلتا رہا اور لوگوں کے اونٹ گلتے گئے. تو نے میرے مقام کو، میری خلافت کو، میرے اقتدار کو اپنے اونٹ کو پالنے کے لیے استعمال کیا ہے. یہ اونٹ بیچ اور مارکیٹ میں جو کمزور ترین اونٹ ہے اس کی قیمت رکھ اور باقی جا کے تو بیت المال میں جمع کرا، اس لیے کہ اس کے لیے میری اتھارٹی استعمال کی گئی. یہ ہے اصل چیز. وزیر اعظم آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو اس سے عہد نامہ لیتے تھے. سب سے پہلے تو اس کی فہرست بناتے تھے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اثاثوں کی. اس کے بعد اس سے دستخط کرواتے تھے اس دستاویز پر جس میں وہ اقرار کرتا تھا کہ وہ کوئی کاروبار نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا کاروبار کرنا دوسرے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کی اتھارٹی استعمال ہوگی اور وہ کاروبار جو ہے وہ کرپشن بن جائے گا. یہ دستاویز لکھ کے اس کے اثاثوں کی فہرست اور وہ کاروبار نہ کرنے کی
جو عہد نامہ ہے وہ یہ آپ سنبھال کر پھر جمع کروا دیتے تھے اپنے دیوان میں. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا جب گورنر بحرین کا, تو انہوں نے اپنے غلاموں کو کاروبار پر لگا دیا. 2 سال بعد واپسی ہوتی تھی اور رینیول ہوتی تھی اس کی تعیناتی کی دوبارہ. اگر رپورٹ صحیح ہو تو دوبارہ رینیو کر دیا جاتا تھا کہ واپس جائیے, ادروائز بدلی کر دیا جاتا تھا گورنر. تو آپ نے جب حج کے موقع پہ یہ اکٹھے ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہے مینا میں عرفات کے بعد مینا میں 2 دن اور 3 دن جو ہے وہ صرف کھانا پینا اور نماز پڑھنے کا ہی کام ہوتا تھا, اور اب بھی ہوتا ہے. تو جس کو فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. جب مناسک سارے ادا ہو جائیں تو اب بیٹھ کے غیبت کرنا یہ اکثر ہوتا ہے کہ مینا کے دنوں میں پھر وہ خیموں میں دوسرے لوگ سنتے ہوتے ہیں ساتھ میں, پھر وہ غیبت ہوتی ہے. پیچھے جو پاکستان میں رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے, چونکہ ابا جی کو بھی بلایا ہوا ہوتا ہے, اماں کو بھی بلایا ہوا ہوتا ہے, تو پھر وہ اماں وہاں کی بہوؤں کے, اپنی بہوؤں کے, پڑوسیوں کے, پھر وہ سارے واقعات سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں وہ اپنے آبا کے شعر و شاعری ہوتی تھی اور اپنے قبیلے اور اپنے آبا کے بیان کیا کرتے تھے فضائل. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ کا ذکر کرو جیسے باپ دادے کا ذکر کرتے ہو, یہاں پہ ان کی بڑائی بیان کرتے ہو, اللہ کی بڑائی بیان کرو, بلکہ ان سے زیادہ کرو. تو ان دنوں میں پھر وہاں چونکہ فرصت ہوتی تھی تو وہاں پہ پھر امیر المومنین اپنی عدالت سے جاتے تھے, اور اس میں پھر گورنر 1 بائی 1 پیش ہوتے تھے اور ان کا محاسبہ ہوتا تھا, اور پھر رینیول ہوتی تھی یا ٹرمینیشن ہو جاتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ان کے اثاثوں کی دستاویز منگوائی اور وہ سارا, تو پتہ چلا کہ ان کے اثاثے تو بہت زیادہ ہیں, تنخواہ کے حساب سے تو بہت زیادہ ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ ان کا میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا جیسا کہ میں نے عہد کیا تھا, لیکن میرے غلام جو ہے وہ کاروبار کر رہے تھے, یعنی تھرڈ پارٹی کاروبار کر رہی تھی, تو یہ اس کی آمدن. آپ نے کہا وہ بھی اسی میں شامل ہے. غلام آپ کے تھے, اقتدار آپ کا تھا, اتھارٹی آپ کی تھی, آپ کا نام استعمال ہو رہا تھا آگے, ایسا یہ ناجائز. اپنی تنخواہ کے حساب سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ اتنا بنتا ہے, وہ آپ رکھیے اور باقی بیت المال میں جمع کروا دیجیے. انہوں نے کہا نہیں, یہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی بحث مباحثہ کرنے کی کوشش کی, تو آپ نے شرطے کو کہا کہ تو سارا جمع کروا دیا. آپ نے کہا جمع کرو. ان کا اچھا لے لیجئے یہ اللہ کی راہ میں. آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں تب ہوتا اگر آپ خود بخود دیتے, یہ تو ہم نے زبردستی لیا ہے آپ سے, اللہ کی راہ میں نہیں, ضبط کیا گیا بحق کے سرکار. یہ ہونا چاہیے. ملک کا وزیر اعظم بنا ہے, نہ وہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ اس کے بیٹے یہاں کاروبار کر سکتے ہیں, نہ بھائی کاروبار کر سکتا ہے. آرمی چیف کا بھائی نہیں کر سکتا, اس کے بیٹے نہیں کر سکتے. جو طاقتور اور اقتدار والے سرچشمے ہیں ان کی فیملی کاروبار میں نہیں جا سکتی, دوسروں کا حق مارا جائے گا. ان کے اثاثے بھی لکھ لیے جائیں اور ان کی انکم, اور پھر جب ان کا ٹینیور ختم ہو تو پھر دیکھا جائے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. اگر تمہیں اقتدار چاہیے تو کاروبار ختم, کاروبار چاہیے تو ادھر مت آؤ, ایک چیز کرو, پورا ملک بیچ کے چلے جاؤ اس لیے کہ تم کاروبار کر رہے ہو, تم ٹھیکوں بڈ لے رہی ہیں, تمہاری کمپنیاں آگے تھرڈ پارٹی کے ذریعے فرنٹ مین رکھا ہوا ہے. یہ بھی جبر ہوتا ہے. وزیر اعظم کی کمپنی ہے جی فلاں شوگر مل, اب کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پوری بیوروکریسی جناب علی دوڑ دوڑ کے کام کرتی ہے, دوڑ دوڑ کے کام کرتی ہے. وزیر اعظم کے لیے اس کا نام ہی کافی, جبر ہے. یہ رضا نہیں ہے, یہ جبر ہے اور کرپشن ہے. لہذا جو اتھارٹی پہ جائے گا وہ پھر
मार्केट में नहीं जाएगा, कारोबार नहीं करेगा। ये पाबंदी होती तो ये असासे छुपाना और ये जो कुछ हो रहा, जो भुगत रहे हैं ये लोग, ये होता ही नहीं। जो हाल मुल्क है वो होता ही नहीं। उसूल बनाए ना, शरीयत ने दे दिया ना, खुलफाए राशिदीन ने एक दे दिया आपको मॉडल कि भाई इस तरह अगर इख्तदार में होना है तो फिर ये है, आप गवर्नर बनते हैं या आप खलीफा बनते हैं तो आप कोई कारोबार नहीं करेंगे, आपके गुलाम भी कोई कारोबार नहीं करेंगे। अगर ये मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो खलीफा मत बनिए, कारोबार कीजिए, बिस्मिल्लाह, कोई नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था कि उस्ताद का शागिर्दों को कोई डरावा देकर वफाक में ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा, इम्तिहान में फेल कर दूंगा, यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर का ये कहना कि मैं नंबर काट लूंगा, मैं नंबर दे दूंगा, ये जबर है स्टूडेंट्स पे, और इसका शिकार होती हैं हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटीज में। पिस्तौल नहीं दिखाता वो, कोई क्लाशनकोफ नहीं है, AK-147 नहीं है, यह कि मैं नंबर काट लूंगा। और पेपर में अगर खदशा हो कि रीचेक हो सकता है, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो प्रैक्टिकल में तो उसने फेल करना ही करना। प्रैक्टिकल का तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, उसकी मर्जी होती है, उसका मूड होता है, वहां फेल करते हैं वो लड़कियों को और मिसयूज करते चल रहे। इसी तरह हाउस जॉब जो करती हैं लड़कियां, और डिपेंड करता है उनका रिपोर्ट पे, जो हॉस्पिटल का जो सरबराह होता है, जो भी उनका अथॉरिटी होती है, उसने एक लेटर इश्यू करना होता है उसके बारे में, करेक्टर सर्टिफिकेट उसका जो है, उसमें गड़बड़ करने की धमकी, वो ब्लैक मेलिंग, जबर, जबर की किस्में, और सबके जमीर को पता है। इसी तरह शौहर का बीवी के मामले में जबर, ये किया तो फलां मां के घर गई तो तलाक दे दूंगा, ये क्या है? ये जुल्म, जबर है। अल्लाह रिश्ते जोड़ने का कहता है, तोड़ने का नहीं कहता। वालिदैन उसके मुशरिक भी हों, उसके वालिदैन हैं। जो पैसा लड़के को पढ़ाने पर लगाया उसके वालिदैन ने, उस बेटी को भी पढ़ाने पर उसके वालिदैन ने उतना ही खर्चा किया है, उतनी फीस थी। तुम्हारा बेटा कमा के तुम्हें देता है, रीपे हो रहा है, तुम उससे वापस ले रहे हो, और लड़की ने, तुम्हारी बीवी के वालिदैन ने उतने ही पैसे लगाकर उठाकर तुम्हें दे दी है, उन्हें रीपे कोई नहीं हो रहा। अगर वो जॉब भी करती है तो तुम्हारे घर में खपाती है, तुम उनके एहसानमंद नहीं होते। यानी इससे बड़ी कोई खबासत, कोई नाकदरी और नाशुक्री और कुफरान नेमत कोई और है? कि पढ़ाया उन्होंने, मेडिकल की फीसें दी हैं, निगरानी की है, पिक एंड ड्रॉप की है, सारे अजाब से गुजरे हैं, और कमाने के लिए तुम्हारे घर भेज दिया। अभी भी ना शौहर खुश है, ना सास खुश है। क्या चाहते हैं वो लोग? फिर ये कहना कि मां बाप के घर नहीं जाएगी, ये अथॉरिटी निकाहनामे में शामिल नहीं है। शरीयत इस चीज को, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी तफसीर करते हैं इस हदीस की, कि मखलूक में से कोई भी इस मुकाम को नहीं पहुंचा कि उसकी खातर अल्लाह की हद तोड़ी जाए, उसके कहने पे अल्लाह की नाफरमानी की जाए। अल्लाह सिला रहमी का हुक्म देता है, वालिदैन से अच्छे सलूक का हुक्म देता है। अदल का तकाजा यह है कि वो बच्ची आधी तनख्वाह खुद रखे और आधी वालिदैन को दे, जिस तरह वो बच्चा अपने वालिदैन को दे रहा है। वो जिस तरह रीपे कर रहा है, बेटी भी वालिदैन को रीपे करे। ये अदल का तकाजा है, ये कॉमन सेंस की बात है। वो तनख्वाह भी यहीं खपाती है ससुराल में, उसका कब्रिस्तान भी ससुराल में बनता है अगर दूसरे गांव की। और तुम कहते हो वालिदैन से ना मिले, और अगर मिलेगी तो तलाक। ये जबर है ना।
یہ ظلم ہے نا شوہر کا، یہاں نہ صحیح، آگے تو بھگتے گا، لازم یہ کیس اٹھے گا، اٹھایا جائے گا اللہ کے یہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ یہ استغاثہ لے کر آئے گا، کیونکہ اس کے نام پر دی گئی ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پر سوال کیا تم نے اور تمہیں وہ بچی ملی ہے، تمہیں اللہ کے نام پر انہوں نے دی، گارنٹر اللہ ہے، ذمہ داری درمیان میں اللہ نے لی ہے، اور اگر تم ظلم کرو گے اور یہاں تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا تو یہ مت سمجھو کہ قیامت کے دن تم چھوٹ جاؤ گے، تم 70 نہیں تم 700 آج بھی کر لو، بیوی کے معاملے میں کوئی زیادتی اور ظلم تم نے کیا ہے، اللہ کی حد توڑی ہے، تو لازماً اللہ چونکہ خود گارنٹر ہے وہ کیس جو ہے وہ پٹ اپ کرے، سرکاری استغاثہ، میرے نام پر لے کر تم نے ظلم کیا، زندگی 4 دن گزر جاتی ہے۔ تو یہ بھی جبر ہے کہ والدین کے گھر نہ جائے، فون نہ کرے، دروازے کے باہر نہ جا کے، یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں لوگ، یہ دیکھنا کہ جی جاب پہ لگا ہوا ہے اور خوبصورت ہے جی ماشاء اللہ اور فلاں ہے جی ڈھینگ ہے جی فلاں سوسائٹی میں ان کا مقام، اور دیکھو وہ ذہنی مریض تو نہیں ہے، 2 4 6 مہینے منگنی رکھو، اس کے ارد گرد پوچھو، اس سے ملو جلو، دیکھو اس کا کیا معاملہ، کیا اس کا، اگر وہ والدین کے گھر بیٹھی ہوئی پر ابھی نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی اور وہ پابندیاں لگا رہا ہے، فلاں کو نہیں ملنا، فلاں سے کے گھر تم کیوں جاتی ہو، وہ تمہارے گھر کیوں آتے ہیں، تم ایسے فلاں قسم کا کپڑا کیوں پہنتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اس کی بیوی نہیں بنی اس کے، اور وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، تو بیوی بن گئی تو کیا ہوگا، یہ بھی ہے۔ اس طرح والدین بھی اگر زیادتی کرتے ہیں، اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی جواب دیں۔ جنرل پاور اٹارنی والدین کے پاس نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حد توڑنے کا حکم دیں اور کیونکہ میں ذمہ دار ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ یہ جو جملہ ہے نا، میں دیکھ لوں گا، میں جواب میں اللہ کو دے لوں گا، سبحان اللہ، بچیوں کے رشتے آ رہے ہیں، والد جو ہے وہ قبول نہیں کر رہا، والد کا استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا، والد کی ایگو اڑی ہوئی ہے، اور بچی کو کہتا کہ میں اللہ کو جواب دے لوں گا، سبحان اللہ، کیا جرأت ہے۔ تو جبر اور اکراہ کی قسمیں ہیں، لہذا صابر شاہ جو بھی کر رہا تھا وہ جبر ہی تھا، وہ جبر تھا، وہ رضا نہیں تھی، اور یہ کیس میں پتہ چل جائے گا جب آپ نے دھمکی دے دی اور وہ پورا کرنا آپ کے بس میں تھا اور آپ نے لگوا دی پابندی، اور پھر وہ اٹھوانے کے لیے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اور اٹھوا بھی نہیں رہے، پکی بیوی بنا کے رکھ لیا ہے، تو یہ جبر ہے، ورنہ اپنی کشتی کون ڈبوتا ہے، کون پردہ اٹھاتا ہے اس طرح، خود رسوا ہوتا ہے۔ وہ اس نوبت تک پہنچا ہے تو اس نے حساب لگا لیا کہ میری تو ساری زندگی اس کی بیوی کی حیثیت سے گزر جائے گی، اس لیے جو مولوی بھر رہے ہیں نا کہ جی وہ اس بچے کی حرکتیں دیکھیں جی، یہ تو بالرضا تھا جی اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملنی چاہیے، یہ بھی وہ جسٹس منیر والے ہی فیصلے ہیں مولویوں کے، اسٹوڈنٹ پر وہ حافظ ہو، وہ امام مسجد ہو، وہ مدرس ہو، وہ جامعہ کا کوئی مفتی ہو، اسٹوڈنٹ پہ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے اور جبر کرتا ہے، یہ رضا نہیں ہے، اس کی اتھارٹی ایک جبر کا ٹول ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔